الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یونس سے ہو رہا ہے۔ سورہ یونس مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ صحیح قول یہ ہے کہ اس کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اصل میں اس کے ذریعے سے جو قرآن کریم کی صداقت کے منکر لوگ تھے ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم قرآن کریم کی صداقت کا انکار کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود بنا لائے۔ تو فرمایا تمہارے پاس بھی تو یہ حروف ہیں، تم بھی ذرا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ 114 صورتیں نہیں بنا سکتے، چلو چھوٹی سی سورہ کوثر ہی بنا کے دکھاؤ۔ لیکن قرآن کریم نے اس دور کے کافروں کو بھی چیلنج کیا، اور آج تک کے کافروں کو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ قرآن جیسی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لاؤ۔ نہ اس وقت کے کافروں کو اس میں ہمت ہوئی، اور نہ آج کے کافر یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ قرآن جیسا قرآن بنا کر لائیں، قرآن جیسا کلام بنا کر لائیں۔ بلکہ جن لوگوں نے یہ بھونڈی کوشش کی کہ وہ قرآن جیسا کوئی کلام بنائیں، ان کے اپنے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن جیسا کلام نہیں ہے۔ اس سے قرآن کریم کی صداقت معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے چیلنج دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو کہ قرآن کریم کے صداقت کے منکر ہیں، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر آتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پر بھی حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح قاف والقرآن المجید، یہاں پر بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب، یہاں پر بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے اصل میں قرآن کریم کے منکرین جو صداقت کے منکر تھے ان کو چیلنج دیا گیا ہے، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر آتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کا معنی محکم بھی ہے اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ واقعتاً قرآن کریم حکمتوں کی کتاب ہے، عبرتوں کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے جو معانی ہیں وہ بھی حکمت بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے محکم ہیں۔
اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ہم نے وحی بھیجی ان میں سے ایک آدمی کی طرف؟ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، یعنی ہم نے جسے رسول بنایا، جن سے بشر سے ہی ہم نے رسول بنایا، ہم نے کسی فرشتے سے یا کسی اور مخلوق سے ہم نے رسول نہیں بنایا۔ جیسا کہ اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ فرما دیجئے اے پیغمبر، اگر زمین کے اندر فرشتے چلتے پھرتے، فرمایا فرشتے ہوتے رسول بنا کر بھیجے جاتے، تو فرمایا فرشتوں سے کیسے استفادہ کرتے؟ فرمایا انسان سے، اپنی جنس سے تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان فرشتوں سے کیسے فائدہ حاصل کرتا؟ اور جیسا کہ یہ بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرمائیں کہ ویسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی، ویسے روزہ رکھو جیسے میں نے روزہ رکھا، ویسے قرآن پڑھو جیسے میں نے قرآن پڑھا، ویسے شادی بیاہ کرو جیسے میں نے شادی بیاہ کی ہے، تو یہ اللہ کے پیغمبر تو فرما سکتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر یہ فرمائیں ویسے کھانا کھاؤ جیسے میں نے کھایا، ویسے بیٹھو جیسے میں بیٹھا، ویسے سو جیسے میں سویا، ویسے وضو کرو جیسا کہ میں نے وضو کیا، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو ارشاد فرما سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرشتے کو رسول بنایا جاتا، فرشتہ کیسے کہتا کہ ویسے سو جیسے میں سوتا ہوں، کیونکہ فرشتہ تو سوتا ہی نہیں۔ فرشتہ کیسے کہتا ویسے کھاؤ جیسے میں کھاتا ہوں، کیونکہ فرشتے کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھاتا ہی نہیں ہے۔ اور فرشتہ کیسے کہتا کہ ویسے نکاح کرو جیسے میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو اس سے پاک ہیں۔ تو اس لیے واقعتاً قرآن کریم کی جو یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی، یعنی اپنی وحی ہم نے جن سے بشر میں سے ہی ایک آدمی کی طرف کی۔ واقعتاً قرآن کریم کی یہ بات سچی ہے کہ جنس اپنی جنس سے نفع اٹھا سکتی ہے، جنس دوسری جنس سے نفع نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے فرمایا ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہو گیا کہ نبی ہم جیسے، نہیں، نبی تیرے میرے جیسے کیسے ہیں؟ نبی کا مقام بلند ہے، نبی عظمت والے، مقام والے، شان والے، ان کا کردار، اخلاق، اعمال یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ تو اس لیے نبی تیرے میرے جیسا نہیں ہے۔ جیسے زمزم کا جو پانی ہے وہ پانیوں میں سے ہے، لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ گلاب کا پھول پھولوں میں سے ہے، لیکن پھولوں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی جن سے بشر سے تو ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ تمام بشریوں کے سردار نبی ہیں۔ بشروں میں سے ایسے بشر کہ ایسا بشر آج تک کسی ماں نے جایا نہیں، اور نوریوں میں سے ایسے نور کہ اللہ نے ایسا نور بنایا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان انذر الناس، فرمایا آپ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ صفات میں سے دو صفتوں کا یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے اور نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، انہیں ڈرانا، جہنم سے ڈرانا۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کر رہے ہیں، ہدایت کو لے رہے ہیں، قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لا رہے ہیں، فرمایا انہیں خوشخبریاں دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ نہیں کہ صرف یہی دو صفتیں ہیں، اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے خاص دو صفتوں کا ذکر کیا، نذیر اور بشیر۔ فرمایا ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند مقام ہے۔ واقعتاً جو رب کی باتوں پہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، قرآن پہ اپنا سب کچھ تن من دھن لٹانے والے بن جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔
فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ یا تو قرآن کو کہا کہ یہ واضح جادو ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ واضح جادو ہے۔ لیکن یہاں پر جو قرآن کو کہا کہ یہ واضح جادو ہے، انہوں نے تو قرآن کی مذمت بیان کی، لیکن حقیقت میں قرآن کی مذمت نہیں بلکہ قرآن کی تعریف ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی جادو وہ جس کی تعریف غیر بھی کریں، اپنے تو اپنے کریں لیکن غیر بھی اس کی تعریف کریں، غیر بھی آ کر قرآن سنیں، ابو بکر صدیق کا قرآن سنیں تو ان کے دل پہ بھی اثر ہو جائے۔ واقعتاً قرآن کے اندر جو اثر ہے وہ فرمایا ایسے ہے، وہ جادو جو سر چڑھ کے بولے ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ واضح جادو ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج اس زمانے کے کافروں نے قبول نہیں کیا، آج کے زمانے کے کافر بھی اس کو قبول نہیں کر رہے، اور قیامت تک کوئی آدمی بھی قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں لائے گا، اور نہ لا سکا ہے، نہ اب لا سکے گا، نہ قیامت تک لا سکے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دن رات قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتی ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو اپنا حرز جان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن والے بن جائیں صحیح معنی میں۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اونچا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے انوارات برکات ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں دن رات قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا، صحیح معنی میں دین والا بنا، ہماری نسلوں کو اولادوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ فرما۔ اے اللہ ہمیں یہ قرآن والی دولت، یہ نعمت نصیب فرمائی، ہماری نسلوں کے اندر یہ فیض جاری و ساری فرما۔ اے اللہ سب کے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، صحیح معنی میں اس سے اپنا تعلق بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اس مجمع میں جو بیمار بیٹھے ہیں شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ شیخ الحدیث ڈاکٹر مولانا محمد عادل خان صاحب کو بے دردی سے جیسے شہید کر دیا گولیاں مار کے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے اللہ ان کا خون صحابہ کی عظمت کے لیے لگا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو عظمت صحابہ پر اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے خون سے اے اللہ پاکستان کے اندر ہم میں سے ہر ایک کو امن نصیب فرما، چین نصیب فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمن۔ جزاکم اللہ۔